السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اس کے بعد ہے وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ، اور کاش آپ دیکھے جب سب جرم کرنے والے ناکسو جھکائے ہوں گے رؤوسہم اپنے سروں کو عند ربہم اپنے رب کے پاس، ربنا ابصرنا اے ہمارے رب ہم نے دیکھ لیا، وسمعنا اور ہم نے سن لیا، فرجعنا بس تو واپس بھیج ہمیں، نعمل ہم عمل کرے صالحا نیک، انا بے شک ہم موقنون سب یقین کرنے والے ہیں۔ بامحاورہ ترجمہ ہے کاش کہ آپ دیکھتے جبکہ گنہگار لوگ اپنے رب کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہوں گے، کہیں گے اے ہمارے رب ہم نے دیکھ لیا اور سن لیا، اب تو ہمیں واپس لوٹا دے، ہم نیک اعمال کریں گے، ہم یقین کرنے والے ہیں۔ یعنی جس کی تکذیب کرتے تھے اسے دیکھ لیا، جس کا انکار کرتے تھے اسے آج سن لیا، یا تیری وعیدوں کی سچائی کو دیکھ لیا، تیرے عذابات کو دیکھ لیا، تیری جنت جہنم کے بارے میں جو کہا تھا وہ یقین آ گیا، پیغمبروں کی تصدیق کو ہم نے سن لیا، لیکن اس وقت دیکھنا، سننا، سمجھنا، عمل کرنا یا یہ بار بار کہنا کسی کام کا نہیں ہوگا۔ وَلَوْ شِئْنَا، ولو اور اگر شئنا ہم چاہتے، لآتینا ضرور ہم دے دیتے، کل نفس ہر نفس کو ہداہا اس کی ہدایت، ولیکن حق القول لیکن پکی ہو چکی ہے بات، منی میری طرف سے، لأملأن میں ضرور بھر دوں گا جہنم کو، من الجنۃ جنوں سے، والناس اور انسانوں سے، اجمعین تمام سے۔ اب اللہ کہتے ہیں جب وہ بار بار کہیں گے ہمیں واپس لٹا، نیک اعمال کر کے آئیں، اب یقین آ گیا، ہم نے سن لیا، دیکھ لیا، واقعی سب کچھ ٹھیک تھا، لیکن اللہ کہتے ہیں اگر ہم چاہتے تو ہر شخص کو ہدایت نصیب فرما دیتے، کب؟ دنیا میں، لیکن میری ہی بات بالکل حق ہو چکی ہے، میں ضرور جہنم کو انسانوں اور جنوں سے بھر دوں گا۔ مطلب یہ ہے کہ انسانوں کی دو قسموں سے جو جہنم میں جانے والے ہیں، ان سے جہنم کو بھرنے والی میری بات سچ ثابت ہو گئی۔ فذوقوا بما نسیتم، فذوقوا سو تم چکھو، بما اس وجہ سے، نسیتم تم نے بلایا، لقاء یومکم ھذا ملاقات کو، یومکم ھذا اپنے اس دن کے، انا بے شک ہم نے، نسیناکم ہم نے بلایا تمہیں، وذوقوا اور تم سب چکھو، عذاب الخلد ہمیشہ کا عذاب، بما کنتم تعملون اس وجہ سے جو تم عمل کیا کرتے تھے۔ فذوقوا بما نسیتم لقاء یومکم ھذا، اب تم اس دن کی ملاقات کو فراموش کر دینے کا مزہ چکھو، ہم نے تمہیں بھلا دیا اور اپنے کیے ہوئے اعمال کی شامت سے ابدی ہمیشہ کے عذاب کا آج مزہ چکھ لو۔ انما بے شک صرف یؤمنو ایمان لاتا ہے، بآیاتنا الذین ہماری آیات پر، وہ جو اذا جب ذکروا وہ نصیحت کیے جائیں، بیہا ان آیات کے ساتھ، خروا تو وہ سب گر پڑتے ہیں، سجدم سجدہ کرتے ہوئے، وسبحوا اور وہ پاکیزگی بیان کرتے ہیں، بحمد ربہم اپنے رب کی تعریف کے ساتھ، وہم اور وہ لا یستکبرون تکبر نہیں کرتے۔
انما یؤمنو بآیاتنا الذین انما یؤمنو بے شک ہماری آیتوں پر وہی ایمان لاتے ہیں جنہیں ہم کبھی ان سے نصیحت کی جاتی ہے، جنہیں جب کبھی ان آیات سے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ سجدے میں گر جاتے ہیں اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح پڑھتے ہیں اور تکبر نہیں کرتے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ہماری آیات پر وہی ایمان لاتے ہیں جنہیں جب کبھی نصیحت کی جائے تو وہ سجدے میں گر جاتے ہیں، یعنی تصدیق کرتے اور ان سے فائدہ وہی لوگ اٹھاتے ہیں جن کا ایمان ہوتا ہے۔ ہر بندہ بات کو نہیں مانتا، ہر بندہ قرآن سن کے یقین نہیں رکھتا، ہر ایک کو یقین نہیں آتا کہ رب کی یہ قرآن رب کا سچا کلام ہے یا نہیں ہے۔ اچھا، اور جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو وہ سجدے میں گر جاتے ہیں، یعنی اللہ کی آیات کی تعظیم کرتے ہوئے اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہوئے سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں، یعنی اپنے رب کو ان چیزوں سے پاک قرار دیتے ہیں جو اس کی شان کے لائق نہیں، اور اس کے ساتھ اس کی نعمتوں پر اس کی حمد کرتے ہیں جن میں سب سے بڑی اور کامل نعمت ایمان کی ہدایت ہے۔ اچھا، یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتا دوں، آج کل نا جیسے یہ محفل میلاد ہوتی ہے، عید میلاد النبی کے موقع پر یا پورا یہ ربیع الاول کا مہینہ، پورے مہینے میں استغفر اللہ نعوذ باللہ آپ کبھی سوشل میڈیا پہ دیکھیں تو اس انداز سے یہ میلاد منائے جاتے ہیں، جتنا دلہن تیار ہو کر پیا گھر جاتی ہے میلاد پڑھنے کے لیے، جو باجیاں آتی ہیں وہ اتنا یا ان سے بھی بڑھ کر تیار ہو کے آتی ہیں۔ ایک چیز، دوسرا یعنی بالکل گانوں کی طرز پر نعتیں پڑھتی ہیں اور اس میں ایسے یعنی کہ گانا گانے والے تو ایک ڈانس کر کے یا کچھ اس طرح سے، تو یہ لوگ بھی اس سے کم نہیں ہوتے، ان کا بھی ناچ ٹاپ اور کیا کہتے ہیں اچھلنا کودنا، ان کا بھی ان سے کوئی کم نہیں ہوتا۔ اور پھر سوشل میڈیا پر آپ کبھی دیکھیں، آپ لوگ سادہ لوگ یہاں بیٹھ کے سمجھتے ہیں کہ سارے ساڈے ورگے ہی نے، دنیا بہت آگے پہنچ چکی ہے، اور آپ کانوں کو ہاتھ کیا لگائیں آپ کو راتوں کو نیند نہ آئے۔ مسجدوں میں اب خواتین نے میلاد کی نعتیں پڑھنا شروع کر دی ہیں، ایون کہ مرد بھی ان کی یہ نعتوں کو جھوم جھوم کر سنتے ہیں۔ اب یہ نہیں پتا کہ یہ پاکستان کے اندر ہے یا کون سے ملک میں ہے۔ تو ہاں، ساتھ ڈفلی بجائی جاتی ہے، ساتھ اپنے ہاتھوں سے، چہرے سے، پوری باڈی سے ایسے ایسے ایکشن ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دے، اور نبی کے ساتھ اتنی محبت کا اظہار ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسا کیا ہی نہیں، ٹھیک ہے، اور انہیں سمجھ نہیں آتی، پڑھنے والے سننے والوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، کہنے والا کہ انہیں صرف جھومنے سے، ناچ ٹاپ سے، واہ واہ سے، ہاتھ ملانے سے اور دمالے ڈالنے سے کے علاوہ انہیں کچھ نہیں پتا ہوتا کہ ہم نے سننا کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کا تذکرہ کیا کہ ہماری آیات کو جب سنتے ہیں تو پھر وہ سجدے میں پڑ جاتے ہیں۔ یہ اللہ والوں کی نشانی، وہ شور شرابہ نہیں کرتے، وہ دمالے نہیں ڈالتے، وہ دف نہیں بجاتے، وہ ہاتھ اگلے کے ساتھ پچھلے کے ساتھ اچل اچل کے ہاتھ نہیں ملاتے، بلکہ وہ کیا کرتے ہیں، خروا سجدا، سجدوں میں گر جاتے ہیں، اور پھر وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ، وہ اپنے رب کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ آگے ہے تَتَجَافَا، جدا رہتے ہیں، جنوبہم، ان کے پہلو، عن المضاجع، بستروں سے، یدعون، وہ پکارتے ہیں، ربہم، اپنے رب کو، خوفا وطمعا، خوف کرتے ہوئے، ڈرتے ہوئے، وطمع، اور طمع کرتے ہوئے، ومما رزقناہم ینفقون، اور اس سے جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے وہ خرچ بھی کرتے ہیں۔ اب اللہ اپنے بندوں کی نشانیاں بتا رہا ہے۔ پیچھے کہا جب نصیحت کی جائے
تو وہ سجدے میں گر جاتے ہیں، اپنے رب کی حمد پڑھتے ہیں، تکبر نہیں کرتے۔ اور یہاں چوتھی بات جو کہی، ان کی کروٹیں اپنے بستروں سے الگ رہتی ہیں، اور وہ اپنے رب کے خوف سے، اپنے رب کو خوف سے پکارتے ہیں اور امید کے ساتھ پکارتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے وہ خرچ کرتے ہیں۔ یعنی وہ ان کی کروٹیں ان کے بستروں سے الگ رہتی۔ خوف جنوبہم تتجافی جنوبہم عن المضاجع، مطلب یہ ہے کہ راتوں کو اٹھ کر نوافل پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، توبہ استغفار کرتے ہیں، تسبیح اور تحمید کرتے ہیں، دعاؤ الیازاری، گریہ زاری، آہو زاری کرتے ہیں۔ یہ ہے اللہ کے بندوں کی نشانیاں۔ اور پھر خوف و طمع، یعنی اس کی رحمت اور فضل کی امید بھی رکھتے ہیں، اور اس کے غضب سے، اس کے عذابوں سے ڈرتے بھی ہیں۔ اور پھر جو ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے وہ خرچ بھی کرتے ہیں۔ یعنی انفاق میں صدقہ واجبہ آ جاتا ہے، زکوٰۃ، اور عام صدقہ خیرات دونوں شامل ہے۔ اہل ایمان دونوں کا حسب استطاعت اہتمام بھی کرتے ہیں۔ اس کے بعد کر رہا فلا تعلم، پس نہیں جانتا نفس ما اخفی، کوئی نفس جو چھپائی گئی ہے، لہم ان کے لیے، من قرۃ اعین، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک، جزاء بما کانوا، بدلہ ہے اس کا جو کانوا وہ تھے، یعملون عمل کرتے۔ فلا تعلم نفس، کوئی نفس نہیں جانتا کہ جو کچھ ہم نے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ان کے لیے پوشیدہ کر رکھی ہے، جو کچھ وہ کرتے تھے یہ اس کا بدلہ ہے۔ یہ پوشیدہ جو ہم نے رکھی ہے، مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ان نعمتوں کو جو اس نے اہل ایمان جن کا پیچھے تذکرہ ہوا ہے، ان کے لیے اللہ نے آنکھوں کی ٹھنڈک کیا چھپا کے رکھی ہے۔ جب اللہ کے ہاں جائیں گے تو ان کی آنکھیں کیسے ٹھنڈی ہوں گی۔ اس کی تفسیر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث قدسی بیان فرمائی۔ اللہ فرماتے ہیں، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ چیزیں تیار کر رکھی ہیں جو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، جو کسی کان نے سنی نہیں، نہ کسی انسان کے وہم و گمان میں ان کا گزر ہوا ہے۔ میں نے کیا چیزیں ان کے لیے تیار کر رکھی ہیں، دعا کیجیے اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرما دے۔ اور پھر اس کے بعد کہا بما کانوا یعملون، یہ اس کا بدلہ جو وہ عمل کرتے تھے۔ پتہ چلا کہ عمل کرنے ضروری ہیں۔ افمن کانا، تو کیا جو شخص کانا ہو مومنن مومن، کمن آمنا، اس کی طرح ہو سکتا ہے جو ہو فاسقہ نافرمان۔ لا یستوون، وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ بامحاورہ ترجمہ ہے، کیا وہ شخص جو مومن ہو، وہ شخص جو مومن ہو وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو فاسق ہو؟ خود ہی اللہ نے کہہ دیا نہیں، لا یستوون، وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ اما الذین، رہے وہ لوگ، آمنوا جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، لہم فلہم، تو ان کے لیے جنات المأوی، رہنے کے باغات ہوں گے، نزلا بما کانوا، بطور مہمانی اس کے بدلے، کانوا یعملون، جو وہ کرتے تھے۔ رہے وہ لوگ جو ایمان والے، پیچھے کہا مومن اور فاسق برابر ہو سکتے ہیں، اللہ نے کہا نہیں۔ اب مومنوں کے لیے کہا کہ مومن وہ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، ان کے لیے کیا ہیں؟ ہمیشگی والی جنتیں ہیں، مہمانداری ہے ان کے اعمال کے بدلے جو وہ کرتے تھے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا، اور وہ لوگ جو جنہوں نے نافرمانی کی، فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، تو ان کا ٹھکانہ آگ ہے، کلما، جب کبھی ارادو، وہ ارادہ کریں گے، ان یخرجوا، کہ وہ سب نکلے، منہا، اس سے، اعیدوا، تو وہ سب لٹا دیے جائیں گے، فیہا، اس میں، وقیل، اور کہا جائے گا، لہم، ان سے، ذوقوا عذاب النار، چکھو تم آگ کا عذاب، الذی کنتم بہ تکذبون، وہ جو تم بھی اس کو تکذبون، تم جھٹلایا کرتے تھے۔ بامحاورہ ترجمہ ہے، لیکن جن لوگوں نے حکم عدولی کی، نافرمانی کی، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، جب کبھی ان سے باہر نکلنا چاہیں گے تو اسی میں واپس بھیج دیا جائیں گے، اور کہہ دیا جائے گا کہ اپنے جھٹلانے کے بدلے آگ کا عذاب چکھو۔ اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ، اور بلا شبہ ہم ضرور چکھائیں گے انہیں، من العذاب الادنی، عذاب سے قریب ترین، دون العذاب الاکبر، سب سے بڑے عذاب سے پہلے، لعلہم، تاکہ وہ یرجون، لوٹ آئیں۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ بالیقین ہم انہیں قریب کے چھوٹے سے بعض عذاب
اس بڑے عذاب کے سوا چکھائیں گے تاکہ وہ لوٹ آئیں۔ مطلب ادنا عذاب کیا ہے؟ چھوٹے سے عذاب یعنی قریب کے عذاب سے مراد دنیا کا عذاب یا دنیا کی مصیبتیں یا دنیا کی بیماریاں ہیں۔ بعض کے نزدیک اس سے مراد وہ قتل ہے جس سے جنگ بدر میں کافر دو چار ہوئے تھے، یا وہ قحط سالی ہے جو اہل مکہ پر مسلط کی گئی تھی۔ امام شوکانی فرماتے ہیں کہ تمام صورتیں اسی میں شامل ہیں۔ موت سے پہلے پہلے چھوٹی چھوٹی تکلیفیں، چھوٹے چھوٹے عذاب، ادنا کے عذاب آتے ہیں، چھوٹی مصیبتیں، چھوٹے عذاب یا بیماریاں، جس سے انسان کو اپنی موت یاد آ جاتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں لعلہم یرجعون، شاید کہ وہ لوٹ آئیں۔ ومن ازلم، اور کون بڑا ظالم ہے، ممن ذکر، اس شخص سے جو نصیحت کیا گیا بھی آیاتی ربی، اس کے رب کی آیات کے ساتھ، ثم پھر اعرض عنہا، اس نے اعراض کیا ان سے، انا من المجرمین، یقیناً ہم مجرموں میں سے، ہم سب مجرموں سے منتقمون، انتقام لینے والے ہیں۔ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہے جسے اللہ کی آیتوں سے واضح کیا گیا پھر بھی اس نے ان سے منہ پھیر لیا۔ یقین مانو کہ ہم بھی گنہگاروں سے انتقام لینے والے ہیں۔ اچھا یہاں غور کرنا ہے، اس سے بڑھ کر کون ظالم ہے جس سے اللہ کی آیتوں سے واضح کیا گیا پھر بھی اس نے منہ پھیر لیا۔ پتہ چلا کہ اللہ کی آیتیں سن کر جو ایمان اور اطاعت نہیں کرتا، اس سے اعراض کرتا ہے، تو اس سے بڑھ کر ظالم کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ کی آیتیں سن کر ایمان اور اطاعت کرنا واجب ہے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد